السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے رمضان کے لیے، ہم اس دفعہ بات کر رہے ہیں ان اگزامپلس کی جو قرآن مجید میں آتی ہیں، اور یہ وہ اگزامپلس ہیں جن سے ہماری بہت سی لرننگ ہوتی ہے۔ یعنی کچھ میسیجز قرآن مجید میں ایسے ہیں جو کہ ڈائریکٹ ہمیں دیے گئے ہیں، ہم بالکل اسپاٹ آن سمجھیں کہ کن کاموں کو ہمیں کیسے کرنا ہے۔ لیکن بہت سے امپورٹنٹ جو کرنے والے کام ہیں، جو تھاٹ پروسیسز ہیں، جو عملی کام ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مثالیں بھی دی ہیں۔ تو ہم ایسی ہی مثالوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں اس رمضان میں بات کر رہے ہیں۔ آج کی جو مثال ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 اور 25 پر ہے، اور اس میں ساتھ سورہ الکہف کی آیت نمبر 45 پر ہے، اور جس میں ہم دنیا کی مثال کو دیکھیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں، دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو وی آر آفن ویری کنفیوزڈ، اور ہماری مین کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ مثلا دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا میں پروگریسو ہوں، تعلیم حاصل کریں، اپنے آپ کو بلڈ کریں، بہت سی ترقی کریں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت کے لیے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوٹینشیل دیا ہے اس کو میکسیمائز کریں۔ پھر ساتھ ہی کسی سٹیج پہ ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تو دنیا فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے۔ obviously that concept becomes very confusing کہ اچھا، ایک طرف ہمیں یہ پتا ہے کہ جی ہم پروگریسو ہوں، اور ایک طرف ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی دنیا میں ہم کر رہے ہیں یہ سب ختم ہو جانا ہے۔ تو دین ان سب باتوں کو ہم کہاں پہ پلیس کریں، کتنی ایفرٹ کریں دنیا کے لیے، کتنا اس پہ انویسٹ کریں۔ آج کی مثال سے یہ بات ہمیں انشاءاللہ کلیئر ہوگی۔ اس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم یہ مثال جو دیکھ رہے ہیں، یہ مثال ہمارے پاس ہے سورہ یونس کی۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 24 اور 25 میں فرما رہے ہیں، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا آتاها امرنا لیلا ونہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس مثال کو اگر آپ دیکھیں اور اس کی ٹرانسلیشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، ہم نے اسے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مل جل گئی زمین کی نباتات، اس میں سے جو کھاتے ہیں لوگ اور مویشی جانور، یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین نے اپنی رونق کو اور وہ مزین ہو گئی، اور سمجھ لیا اس کے رہنے والوں نے بے شک وہ قادر ہیں اس پر، آ گیا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو، تو کر دیا ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی، گویا کہ نہیں وہ بسی تھی کل۔ اسی طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تھوڑی سی لمبی مثال ہے اس میں، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کی مثال دی گئی ہے۔ پہلے ہم سورہ الکہف کی آیت نمبر 45 بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ان دونوں مثالوں کو سمجھیں گے، بیکاز ان سے ہمیں ایک بڑی کلیئر پکچر مل جاتی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ الکہف آیت نمبر 45، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور ان کے لیے دنیا کی مثال بیان کیجئے، جیسے پانی اتارا ہم نے اسے آسمان سے، تو مل جل گئیں اس کے ساتھ زمین کی نباتات، تو وہ ہو گئیں چورا چورا، بکھیرتی ہیں انہیں ہوائیں، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا۔ اب اس مثال میں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں ایک سسٹم کے بارے میں سمجھایا ہے. یعنی سسٹم کیا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور آسمان سے جو پانی آتا ہے اس سے ویجیٹیشن ہو رہی ہے، اس سے پورے سسٹمز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. لیکن یہ سسٹم جو ہیں جتنے بھی خوبصورت ہوں، جتنے بھی فائدہ مند ہوں، ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، جیسے سورہ یونس میں 22 اور 23 کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر یہ بھی ذکر آتا ہے، اور یہ بھی بہت امپیکٹفل بات ہے یہاں پر، کہ وہی ہے جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں اور وہ لے چلتی ہیں انہیں ساتھ عمدہ ہوا کے، اور وہ خوش ہوتے ہیں جیسے آپ بوٹنگ کر رہے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان پر آ جاتی ہے شدید ہوا، اور ان پر موج ہر طرف سے آتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ گھیر لیا گیا. اب اس ٹائم پہ وہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ دوبارہ سے ریبیلیس ہو جاتے ہیں، بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو کچھ بھی عمل کیا جا رہا ہے، اور اس کی کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ان آیات کو. اب سورہ یونس ورس نمبر 24 کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے. انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال کیسی بتائی گئی، کما ان، پانی کی طرح. انزلناہ من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے. آسمان سے اترنے والی بارش. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کسی بہت ہی خوبصورت سپاٹ پہ ہیں اور آپ کو وہاں پہ پورا ایریا نظر آ رہا ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، گراؤنڈ ہے، اور وہاں پہ چرند پرند ہیں، اور سب طرح کی جیسے ایک لائف آپ کو نظر آ رہی ہے. اور وہاں پہ جب بارش ہو رہی ہے تو کتنا خوبصورت منظر ہے. اور پھر کہا فاختلط بہ نبات الارض، اور اس کے ساتھ مل جل گئی زمین کی نباتات. تو بارش جو ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بابرکت کہا گیا، فائدہ مند کہا گیا ہے، اور اس سے جو پلانٹیشن ہوتی ہے، جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک امپیکٹفل طریقے سے ہمیں بات بتائی گئی. مل جل کیا جاتی ہے، یعنی آپ دیکھیں جو گرینری ہوتی ہے اس سے جانور فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جو گرینری ہوتی ہے زیادہ اس سے انوائرمنٹ ہماری کتنی بہتر ہو جاتی ہے. جو گرینری وہاں پر ہوتی ہے اس میں فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، اس سے انسان بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس سے جانور بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں. واٹر سائیکل ہمارا سٹرونگ ہو رہا ہے. یعنی جتنی بھی ہم وہاں سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہمیں مل رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر زندہ کر دیا اس کے ساتھ زمین کو بعد اس کی موت کے. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے. کن لوگوں کے لیے نشانی یہاں بتائی گئی؟ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، جو لوگ سنتے ہیں. اچھا دیکھیں، ہر آیت میں جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی ہمیں بات بتاتے ہیں نا تو وہ ہمیں امپیکٹ دے، یعنی کہ بات ہو رہی ہے دیکھنے والی، لیکن کہا کیا جا رہا ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں. یعنی کچھ جگہوں پر دیکھنا اور پھر اس کے ساتھ جو ایڈوائس دی جا رہی ہے اس کو انٹرنلائز کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں پہ صرف دیکھنے کے ساتھ ہی اپنے برین کو، اپنی کوگنیشن کو ایکٹیویٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اس سسٹم کی بات کی گئی ہے. اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا مما یأکل الناس والانعام، اس میں سے جو کھاتے ہیں لوگ اور مویشی جانور. کہ اب آپ دیکھیں جتنی پلانٹیشن ہو رہی ہے دیٹ از بینیفیشل، یعنی وہ جو پانی ہے جو آسمان سے آ رہا ہے وہ کس قدر بینیفیشل ہے، اور اس کے بغیر لائف کا تصور نہیں ہے. اگر آپ ایسی احادیث پڑھیں جو ہمیں بتاتی ہیں اینڈ آف دا ٹائمز، جب قیامت کی نشانیاں اور جتنا جتنا وہ وقت قریب آتا جائے گا، تو اس میں ہمیں جو ایک بات بہت کلیئرٹی سے بتائے گی وہ کیا ہے کہ اینڈ میں پانی اتنا کم ہوگا، قحط اتنا ہوگا، ڈراٹ اتنی ہوگی کہ جنگیں جو ہیں وہ پانی پہ ہوں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پانی اور اس کے فائدے کے ساتھ ہمیں اس مثال سے بتا رہے ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَزَيَّنَتْ، یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین نے اپنے رزق کو اور وہ مزین ہو گئی. یعنی جب وہ بارش تھی اس سے جو کچھ بھی بینیفٹس ملنے تھے، کتنی ورائٹی ہمیں ملی ہے، کیا کیا کلرز ہیں. آپ فلاورز کو دیکھیں، آپ فروٹس کو دیکھیں، آپ پلانٹیشن کی ڈفرینٹ ورائٹیز دیکھیں، اس میں ہربز ہیں،
اس سے میڈیسنز جو ہماری بنتی ہیں ان کے بھی سورسز اوریجنل وہیں سے سب آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے سونا چاندی ہوتا ہے نا، زخرف سونے کو کہتے ہیں. اٹس لائک گولڈ مائن، وی آر ہٹنگ دا گولڈ مائن. کتنی خوبصورتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو بلیک اینڈ وائٹ ہمیں دے دیتے ہیں نا سب کچھ، لیکن نہیں، کیا کلرز، کیا کمبینیشنز. یعنی اگر آپ کچھ پلانٹس کو دیکھنا شروع کریں اور ایون فروٹس کو دیکھنا شروع کریں، کبھی بھی آپ کو ان کے کلرز دیکھ کے یہ نہیں لگے گا کہ نہیں 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 یہ آنکھوں کو اچھا نہیں لگ رہا. جیسے ہم کبھی کوئی کپڑے لینے جاتے ہیں یا ایون کبھی گھر کے ڈیکورم کے لیے کوئی پینٹس کرواتے ہیں یا کچھ بھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ کلر مجھے آنکھوں کو اچھا نہیں لگ رہا. لیکن وہ جو کلرز وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی اس پانی کے ساتھ رکھے ہیں، ان کی جو امپیکٹ ہے دیٹ از سو گریٹ کہ کوئی بھی انسان اس کو فیل کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ایکچولی ہماری پرابلم اس وقت یہ ہے، ہم اس وقت اتنے گلوڈ ہیں اپنی سکرینز کے ساتھ کہ ہم ان امپیکٹس کو نہ فیل کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. سنتے بھی نہیں ہیں، وی آر سوئچڈ آف. ہم کسی اور ہی دنیا میں ہر وقت ہوتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری فیملیز کو کتنی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں نا. لاٹ آف ٹائم دے ہیو ٹو ایکچولی آسک اس چلو کہیں باہر چلتے ہیں. پہلے تو ہمارا جانے کو دل نہیں چاہتا، اور اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ چلو بھئی ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں وہاں وائی فائی کنیکشن ہوگا، کیونکہ ہم نے سنا ہے کچھ اسپاٹس ایسے ہیں جہاں پر ہماری ڈیوائسز کام نہیں کریں گی، تو نہیں نہیں ہم نے وہاں نہیں جانا. یا ہم بادل نہ خواستہ بیکاز ہمیں اتنا کچھ کہا جاتا ہے ہم گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں. بٹ اگین وی آر ناٹ گلوڈ ٹو آبزرونگ کہ کیا ہو رہا ہے. ہم آبزرو نہیں کر رہے ہوتے کہ نیچر ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی سکرینز پر ہی بیٹھے ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے، یہ میں نے اپنے لیے بھی آبزرو کیا کہ اب ہمیں اتنی عادت پڑ چکی ہوئی ہے کہ کہیں ہم جاتے ہیں، کوئی بہت سینک ویو ہے، سم تھنگ جو ہمیں میسمرائز کر رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ رادر دین انٹرنلائزنگ اٹ تھرو دا نیچرل کیمرا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کی شکل میں رکھا ہے، اس آنکھ سے ہم دیکھیں اور اس دماغ سے ہم سوچیں اور ایک ڈیپ بریدنگ کریں، اس کو انٹرنلائز کریں، سکون محسوس کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً فون کھولتے ہیں اور تصویریں لینا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہم تصویریں لیتے ہیں تو آپ دیکھیں اس تصویر کو شاید ہم 1 یا 2 دفعہ دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ کھولتے بھی نہیں. کہیں کہیں پہ ہم ڈی پی لگا دیتے ہیں یا کہیں پوسٹ کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ایکچوئل نظر آ رہا تھا نا، اف اللہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، ویسا تو کیپچر بھی نہیں ہوا. تو میں بھی اپنے آپ کی بھی کئی دفعہ اصلاح کرتی ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر میرا دل چاہ رہا ہے اس کو کیپچر کرنے کو تھرو مائی اسکرین، تو 1 یا 2 پکچرز لے لینی ہے. لیکن زیادہ توجہ دینی ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کیمرہ میرے اندر فٹ کیا ہے، تاکہ میری لرننگ جو ہے وہاں پر انہینس ہو سکے، میں وہاں پہ صحیح طرح سیکھ سکوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس 24 میں آگے فرماتے ہیں وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور سمجھ لیا اس کے رہنے والوں نے کہ بے شک وہ قادر ہیں اس پر. یعنی بنایا سب کچھ اللہ نے، بارش اللہ نے بھیجی، ایک ہی پانی آیا، اس سے کتنی ورائٹی آف ویجیٹیشن ہمیں مل رہی ہے، کتنے ملٹی فولڈ بینیفٹس مل رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جی ایم او فوڈ بنا رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تربوز جو ہے اس کا شیپ چینج کرو، واو کتنا اچھا لگ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہمارا دل چاہ رہا ہے تو ہم نے کیا کیا؟ دیسی مرغی مزے کی نہیں لگ رہی، مرغی ایسی ہونی چاہیے، اس کا میٹ اتنا ہونا چاہیے کہ اس سے سٹیک بہت اچھی بنے، اس کا برگر پیٹی بہت بڑا بنے. یہ کیا دیسی انڈا چھوٹا سا ہوتا ہے؟ ہمیں تو کوئی شیور کا انڈا چاہیے بڑا سا. ہمیں ایسا انڈا چاہیے جس کے اندر 2 یولکس ہوں. یعنی ہم نے اس کو کہاں سے کہاں تک پھیلا دیا، اور ہم نے اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ آئی ایم گڈ انف. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ سائنسز کو پڑھتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ ایبل ٹو ریلیٹ دیم ٹو دیئر لائف، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اتنا سیلف سفیشینٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ایگنوسٹک بن جاتے ہیں. یعنی وہ سائنسز پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ نہیں. اور اکثر ایسے افراد ایسی باتیں کہتے نظر آتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا سب کو، لیکن اب تو سب کچھ آٹومیشن پہ چل رہا ہے اور اب ہم کنٹرول کر رہے ہیں. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اب چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے سب کو. اب تو سب کچھ ہو رہا ہے، اب تو دماغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو کچھ انسان کو سوچنا ہی نہیں چاہیے. اور آپ دیکھیں یہیں سے انسان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے کہا تھا قال انا خیر من، وہ اس نے کیا کہا تھا؟ میں سب سے بہتر ہوں، آئی ایم سپیریئر ٹو دیٹ ڈیوائن نالج، مجھے جو پتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا. اور یہ بات جو ہوتی ہے یہ انسان کے لیے ایک ڈسٹرکشن کا راستہ کھولنا شروع کر دیتی ہے.
تو ایمان کی علامت میں سے یہ بات ہے کہ سچا مومن یہ بات بہت کلیئرٹی سے سمجھتا ہے کہ ہر چیز جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کا فضل ہے. یعنی ہم جو میڈیکل اپنی سٹڈیز کرتے ہیں ہمیں یہاں پر بھی سب کچھ پتہ چلتا ہے، کیا کچھ ہم ڈگ ان کرتے ہیں. آپ انیٹمی دیکھ لیں، فزیولوجی دیکھ لیں، پیتھولوجی دیکھ لیں، بائیو کیمسٹری دیکھ لیں، کس باریکی سے ہم جا کر کسی بھی سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر جو اس کے اندر چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. کسی ایک ڈیزیز پروسیس کو دیکھ لیں، ڈائبٹیز کو دیکھ لیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پینکریاز میں کیا ہو رہا ہے، انسولن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیپٹن کدھر سے آ رہی ہے، وہ کہاں پہ فیٹ سیلز میں کیسے سٹوریج ہو رہی ہے، کیا کچھ کس طرح کیا جا رہا ہے. تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں واہ بھائی واہ، کتنی اچھی باتیں ہمارے ذہن نے اس کو ڈسکور کری. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹمز بنائے اور پھر ان سسٹمز کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہمیں جو ہے وہ دے دی. یہاں پہ آگے کیا بتایا جا رہا ہے، آتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا. آ گیا اس پر اب ہمارا حکم رات کو یا دن کو، تو کر دیا ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی، گویا کہ نہیں وہ بسی تھی کل. اب اتنا کچھ گلوریس سسٹم، کیا کچھ ہوا، واہ کتنی خوبصورتی، کتنا ہم نے انٹرنلائز کیا، کتنا اس سے فائدہ حاصل کیا، کتنا ہم نے اس کے بارے میں سوچا. کیا کچھ نہیں ہوا اس پانی کے آنے سے، کتنا کچھ ہم نے ایکسپلور کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت پھر آنا ہے، اللہ کا حکم ہوگا، اینی ٹائم، اینی ملی سیکنڈ، نینو سیکنڈ، دن ہو یا رات ہو، کوئی ٹائم نہیں اس کے لیے فکس کیا گیا، کوئی کلاس نہیں ہے کہ اس کا اسکیجول بھیجا جائے گا کہ اس وقت یہ ہونے والا ہے. ہم نے کیا کر دیا اس کو، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کر دیا. كَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، کہ گویا کہ وہ بسی نہیں تھی کل. یعنی وہ کھیت، وہ ساری کھیتی جو اس قدر فلرش کر رہی تھی، وہ ایسے ہو گئی جیسے کبھی یہاں پر اس کا وجود ہی نہیں تھا. اٹ نیور ایگزسٹڈ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو تاکہ لوگ غور و فکر کریں. اب اس میں کیا غور و فکر ہے؟ میں تو پہلے ہی کہتی ہوں اس دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے. اپنے بیڈ میں ہی رہو، وہیں کھاؤ پیو، وہیں سے اپنا فون پہ بیٹھے رہو اور بس چل. نیچر کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے. یہ تو تھوڑی دیر کا ہے. کیا یہ غور و فکر ہے؟ یا کیا یہ غور و فکر ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہے کہ پہلے ایک بینیفیشل چیز ہے پھر وہ ختم ہو رہی ہے، اس کا وقت جو ہے وہاں سے جا رہا ہے. اب دیکھیں دنیا میں بھی ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں، یعنی اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے نا. کتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اسکائی اسکریپرز ہیں، کیا کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں. A time comes when everything is gone. ایک جھٹکا لگتا ہے، ایک ارتھ کویک آتا ہے، کچھ ملی سیکنڈز کا ہوتا ہے جھٹکا، اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے، اس کا کوئی ایپی سینٹر ہوتا ہے اور وہیں سے وہ پوری بلڈنگ کلیپس کر جاتی ہے. یا کوئی ایک بوم گرتا ہے کہیں پہ جہاں وارز ہو رہے ہیں، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اتنا کچھ وہاں کام ہو رہا ہوتا ہے اور ساری سٹی، سارا ملک، سب کچھ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. ہمارا وجود ہوتا ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم کتنی سٹرگلز کرتے ہیں. آپ اب جس دور میں ہیں آپ کی تو سٹرگلز اور بھی انٹینسیفائڈ ہیں، اس لیے کہ ایک تو سروائیول بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے، اپنے لیے کوئی بہت زیادہ اسپیشلائزیشن پک کرنا چاہتا ہے. پھر ہم سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. اینڈ دین ٹائم کمز وین ہماری جتنی فیکلٹیز ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو جاتی ہیں، ہم سے وہ کام نہیں کیے جاتے، ہم ویسے رہتے نہیں ہیں. یہ سارا وہ پروسیس ہے جو صرف ہمارے ارد گرد پلانٹیشن میں نہیں ہو رہا، ہماری اپنی زندگی میں بھی ہو رہا ہے، حکومتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، افراد کے ساتھ ہو رہا ہے. بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی جہاں پہ رائز تھا وہاں پہ ڈاؤن فال بھی ہو رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کس کس چیز پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں بھی اسی طرح سے ہائیز اینڈ لوز کے سائیکل میں چلتی ہیں. لوگ گھر بنانے کے لیے کتنا انویسٹ کرتے ہیں، کئی دفعہ اس گھر میں رہ بھی نہیں پاتے، یا وہاں پہ تھوڑے دن رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں دنیا سے اور وہ گھر کسی اور کے پاس آ جاتا ہے. جن سے کئی دفعہ لڑائی ہوتی ہے وہی اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. بزنسز ہیں، اب آپ دیکھیں کووڈ کے بعد کتنے لوگوں کے بزنسز ڈاؤن ہو گئے، پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا. کتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ کلیپس کر گئیں، وہ مرج کر گئیں، وہ بینک کرپٹ ہو گئیں.